حرام نہیں قرار دیتی جا رہی اس آیت دے اندر اگے جا کے بتدریج جڑا نا یہ حرمت دے اندر تھوڑی سختی آ جائے گی پھر اس تو اگلی جا کے آیت دیتے جڑی انہوں نے پڑھ لیا سورہ نساء اور سورہ مائدہ جڑی ہے دو آیتاں پڑھیاں نا جڑی ہاں تے اس وچ جا کے حرام قرار دیتی جائے گی. اب ایڈی گل آئی نا کہ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے. یہ تھوڑی دیکھو کہ ناپسندیدگی کا اظہار کیتا گیا ہے یہ کی ہے یہ خرابی ہے. اللہ فرماندا ہے کہ اے جڑی دو چیزیں شراب اور آ جڑی ہے اپنا جوا یہ کیا یہ خرابی ہے. اگلی جڑی انہوں نے انہیں آیت دا ترجمہ پڑھیا بھائی عزیز صاحب نے ہاں جی سورہ مائدہ دے اندر سورہ نساء دے اندر جڑا گل پڑھی ہے کہ بت اور پانسے یہ جڑا ہے شراب جوا بت پانسے یہ اور زیادہ خرابی وال جاندے نے اگے انہوں نے تشریح انہوں نے پڑھ دیتی ہے. لیکن چونکہ اتنے دو چیزاں دی گل آ رہی ہے شراب اور جوئے دے والے نا اصل دے وچ جڑے عرب سن نا جی اور مالدار ہون دے ناتے وہ جڑے مالدار سن وہ شراب دے اندر عیاشی کردے سن پی پی کے اور جوا کھیلدے سن اس تو بعد کیونکہ پیسہ سی لیکن اس دے نال ایک اور کام بھی کردے سن. وہ کی کردے سن وہ خرچ کردے سن اور خرچ کس طرح کردے سن خرچ وہ کردے سن کہ جڑا جوا کھیلدے سن جڑی وہ مال و دولت اتھوں جوئے دے سلسلے چ سمیٹتے سن نا حاصل کردے ہی وہ غریب غربا دے اوتے وہ خرچ کردے سن ماڑے لوکاں تے خرچ کردے سن جڑے اس ویلے دے مسکین سن انہاں تے خرچ کردے سن. یہ گل بظاہر تو بڑی اچھی لگدی سی ایڈی گل آئی کہ بظاہر تے فائدے والی گل لگدی پئی ہے اے منافع والی گل لگدی پئی ہے اس فائدہ نظر آندیا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے جی تھی کام کرتے پے بظاہر تو لگتا پیا کسی کی مدد ہو رہی ہے یہ فائدہ ہے یہ نقصان کی ہے فائدے والی گل ہے. اللہ نے فرمایا نہیں یہ نقصان ہی نقصان ہے. ہوں وہ نقصان کس طرح ہے تھی بھی دیکھ لو شراب ہے شراب کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا پردہ. اتنے جڑا شراب کا حکم آیا ہے کہ یہ عقل تے حواس نو ڈھانپ لیندی ہے. عقل اور حواس جڑے نے ساڈے وہ بالکل ختم کر دیندی ہے وہ چھپ جاندے نے بالکل ٹھیک. پردہ جو ہے وہ چھپ جاندے نے شراب کا مطلب چھپانا پردہ. یہ شراب جی تھوڑے حواس اور عقل نو معاف کر دیندی ہے تو وہ نتیجے چ تانوں نہیں پتہ چلتا کہ انہیں کی کہہ رہے ہیں کلام اللہ پڑھتے پے ہیں نماز پڑھتے پے ہیں تو کی پڑھتے پے ہیں یا اسی عام معاشرے دے اندر کوئی اپنا کوئی معاملات ایسے کر جانے ہیں جڑی خرابی دا باعث ہوندے نے وہ بھی وہی عقل اور فکر جڑی ہے اس پاسے نہیں لے جاندی کیونکہ عقل ہی معاف ہو گئی ہے. اس واسطے اللہ تبارک نے فرمایا بظاہر تانوں نظر آندا ہوئے گا کہ ادھے کوئی فائدے نے لیکن ادھے گناہ زیادہ ہے یعنی نقصان زیادہ ہے یہ نقصان زیادہ ہے. اچھا اگے اگلی گل آ گئی کہ پوچھتے ہیں ہم رائے خدا میں کیا خرچ کریں کہو جو کچھ تم ضرورت سے زیادہ اس تو خرچ کرتا اللہ یہ بھی ایک خرچ کرن دی ایک ترغیب ہوتی ہے. وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو صحابہ پوچھتے سن جس طرح تھی پہلے بھی واقعات سنے نے جس طرح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہنے کہ یا رسول اللہ اہی تو سارا کچھ لے کے آ گئے ہیں. اللہ دے نبی نے فرمایا کی چھڈیا تو انہوں نے کہا اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چھڈی. اس طرح کسی نے ادھا سامان لے آندا کسی نے سارا سامان لے آندا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے بھی مومنین نو اس دے اندر بھی اعتدال دی راہ دسی ہے کہ بھی تہاڈے کو اگر مال موجود ہے تو تسی اس کی کرنا اپنی ضروریات دا مال بھی کول رکھنا ایسا نہ ہوئے کہ تسی فقر دی زندگی گزارنا شروع کر دیو اور بعد چ تسی بھی منگدے پھرو. یہ تہاڈے واسطے دسیا کہ ہم رائے خدا میں کیا خرچے کرو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صرف صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے اصداح دیتا ہے. نہیں تو پھر دنیا اگر کوئی ایسا دا معاملہ ہوتا تو پھر سارا سامان ہی لیا کے نا تو وہ پھر سڑک پہ بیٹھے ہوندے پھر مانگتے پھر اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جڑے ہیں نا ہاتھ پھیلاندے پھر. اس واسطے اس آیت دے اندر بھی سانو یہ درس دیتا گیا ہے کہ تہاڈی ضرورتاں جڑیاں نے پہلے اپنی ضرورتاں پوریاں کرو اور اس تو بعد اللہ دی راہ چ جڑی چیز بھی ہے تہاڈی فالتو خرچ کر دیو. یہ اصل دے وچ جہاد دے سلسلے دے اندر ہی کہ جب اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات جدوں ہوندے سن تے اس ویلے اپیل کیتی جاندی ہے کہ اللہ دی راہ چ کوئی خرچ کرو لے کے آؤ مال تے پھر صحابہ کرام چوک در چوک اپنا مال جڑا نشاور کرتے سن. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اللہ توفیق دے گا تو اس سے پڑھیں گے.